یہ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ بار بار اس کو اب ایم کیو ایم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، بتاتے ہیں کہ جی جب اس وقت ہوا تھا تب بھی یہی معاملات تھے، -1 کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر بطور پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت کی بات کی جائے تو اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے گرفتاری کی وہ خود بھی اس خدشے کا سوشل میڈیا پر اظہار کر چکے ہیں کہ گرفتار ہو سکتے ہیں کیونکہ مقدمات پر مقدمات ہیں، اب تو قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، ان کے وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے ہیں؟ دیکھیے اس میں بڑی ایک میں سب کہتا ہوں مذاق خیز سی صورتحال ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہاوت ہے کہ جھوٹ اتنا نہ بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے، یا سچ اتنا اس انداز میں نہ بولیں کہ وہ جھوٹ لگنا شروع ہو جائے۔ تو اس وقت آپ جس عدالت کی آپ بات کر رہے ہیں اسی عدالت میں جج صاحب نے یہ کہا، جو دہشت گردی کی عدالت کے جج نے عمران خان سے یہ کہا کہ قانون پہ عمل درآمد بڑا ضروری ہے۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کیا جج نے صرف وہ جو ایک انتہائی کرپٹ پولیس کے ہاتھوں بنی ہوئی چارج شیٹ اور ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے بنیاد پہ ان کے سامنے جو کیس آتا ہے صرف اس کو دیکھنا ہوتا ہے، یا ججوں نے ملک کے معروضی حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے؟ معروضی حالات کیا ہیں؟ پولیس آپ کی کرپٹ ہے، حکام آپ کے کرپٹ ہیں، اور ایک بالکل مکمل صاف ایک منظرنامہ ہے جس میں پی ٹی آئی، عمران خان ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور انتخابات میں بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کو وہ موقع نہیں مل سکے گا جس کی ہم اور آپ ابھی بھی امید کر رہے ہیں، کیونکہ منصوبہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر الیکشن ہوئے، جب بھی ہوئے، وہ اس جماعت ہو سکتا ہے اس جماعت کو چند لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع مل جائے تاکہ یہ پھر بیرونی دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی آسانی سے تمام، اگر عمران خان نے مثلا 100 امیدوار نامزد کری تو 100 کے 100 کو اجازت ملے گی؟ قطعاً نہیں ملے گی، کیونکہ منصوبہ بندی یہ بالکل واضح ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ تمام بحث جو ہے وہ فروئی ہو چکی ہے کہ عمران خان دیوار کے سامنے گرفتار ہوں گے، نہیں گرفتار ہو بھی جائیں گے، اور یہ گرفتار نہ بھی ہوئے پھر بھی پی ٹی آئی کے لیے آئندہ الیکشن میں جب بھی ہوں کوئی چانس نہیں ہے۔ صحیح ہے جی۔ برگیڈیئر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بات تو درست ہے، جمہوری نظام میں کسی بھی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا نہیں چاہیے، لیکن جو ثانیہ 9 مئی کو مد نظر رکھیں تو جو معاملات دیکھنے میں آئے، ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی ناکامی وہاں سے شروع ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور اب یہاں تک معاملات پہنچے ہیں، یہ وہ 9 مئی سے ان کا آغاز ہوا۔ تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں آپ کو لگتا ہے کہ شامل ہو سکے گی، جس طرح جن خدشات کا اظہار کیا امتیاز گل صاحب نے بھی؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جس طرح مقدمات پر مقدمات، اور اب تو ڈائریکٹ بہت سے مقدمات جو 9 مئی سے لنکڈ ہیں بطور ماسٹر مائنڈ کے، سہولت کار کے، ان میں بھی وہ نامزد ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری قریب ہے؟ کیا آپ ان کا مستقبل بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ آپ نے 25 مئی 2022 سے ایک نیریٹو بلڈ کیا اور وہ ٹوٹل اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمی کیا، اور آپ کو جس میں آپ نے سارے پلان آرمی اگینسٹ کیا، میر جعفر، میر صادق، جانور، پھر جنرل باجوہ کوٹ مارچ کریں، پھر جنرل فیصل نصیر کتنے ڈیکوریٹ آفیسر کی بات کی، پھر اینڈ میں 9 کو کہتے جنرل آصف منیر از ڈوئنگ ایوری تھنگ۔ سو آپ نے سیاسی لڑائی تو لڑی نہیں ہے۔ یہ میں نے ہمیشہ پروگرام میں کہا کہ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں۔ یو کین کرٹیسائز پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیلم آف افیئر میں ہیں، آپ ان کی بات کریں، ان کو آپ کہنے گئے جو کرنے ملاقات کرنی ہے جن باجوہ سے کرنی ہے، بھائی آپ ان سے جمنی سے آپ بیٹھیں، آپ کہتے ہیں جی اوکے ایم ریڈی فار ڈسکشن، آپ ایگو سیاست میں نہیں ہوتی ہے۔ 9 منتھ نے جو آپ کو کیا ہے، آپ نے یہ خود سارا کیا، پلان کیا، اور وہ الٹیمیٹلی وہ آپ نے ایگزیکیوٹ کیا، اینڈ ناٹ ریلائزنگ کہ اس کے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے۔ آپ کی پولیٹیکل پارٹی اتنی اسٹرانگ، پاپولر پارٹی، آرام سے اکتوبر میں، نومبر میں الیکشن بھی ہوتے ہیں نا نارمل روٹین میں، ہی کوڈ ہیو ون اٹ۔ تو آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری۔ اس کے بعد آپ نے آ کے اون رسپانسبلٹی بھی نہیں کی، یا تو آپ کہیں کہ جی میں نے کیا، میں ذمہ دار ہوں، میرے لوگوں کو چھوڑ دیں، نہیں میں آئی فیس آل چیلنجز، وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے کہا جی میں تو اندر تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس اسٹیج کے اوپر آ کے جب آپ کے کیسز بنے، آپ نے دیکھا القادر یونیورسٹی کیس از کافی سیریس ہے۔ میں نیب میں تھوڑا سا تو مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں، توشہ خانہ کے وہ کیس بھی ان کے اوپر ہے، فون فنڈنگ کی کیسز ہیں، پھر آپ اتنے کیسز بن گئے،
آپ نے کبھی سوچا کہ یہ آپ میرے کنٹونمنٹ سینچری میں جا کے آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں, کتنا سیکیورٹی رسک تھا. اگر خدا نہ خواستہ 9 مئی کو آرمی ریسٹین نہ کرتی اور خدا نہ خواستہ کلیش ہو جاتا, آپ سوچیں تھنگ وڈ ہیو گون مور ورس. اور وہ ایک انڈیا کو, ہمارے اصلی دشمن کو کیا موقع ملنا تھا کہ فوج اور عوام کو لڑا دو اور فوج کو کمزور کرو, اس کے بعد فیڈریشن آف پاکستان کو کمزور کر دو. تو اللہ نے وہ بچا لیا. تو ہی شوڈ ریلائز ہر جگہ پر ایگو سیاست میں نہیں ہو سکتا. دیٹ از واٹ آئی سے کہ ناؤ از دا ٹائم. ابھی بھی اب تو خیر اٹس ویری لیٹ ناؤ. اگر فوجی عدالت میں ہوتا ہے, کہیں ہوتا ہے, کیسز دیکھیں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, صرف یہ ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. سارے آپ ریمیڈیز آپ کے پاس ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ہے. تو ناؤ یو ہیو ٹو سی کہ کیسے جا رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں لوگ خود چھوڑ رہے ہیں, آپ کے پالیٹکس میں اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ اسٹے کریں, سسٹین کریں پریشر کو, بجائے کہ ہم نکلتے جائیں. یہی ہمارے پالیٹکس کی, آپ مرضی سے جا رہے ہیں, کوئی نوبڈی کین پش یو کہ آپ کر کے جائیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں ان حالات میں. جی امتیاز صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس عمران خان پہ صرف شراب فروشی کے, جوئے کے, منی لانڈرنگ کے اور ریپ کے الزامات نہیں لگے, باقی سب لگ گئے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب اتنا نہ کیجیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں کیا وہ لیجیٹمیٹ ہیں؟ یعنی اس طرح ہمیں بالکل 9 مئی کو ہوا وہ افسوسناک واقعات تھے, نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو کوئی آپ کے ہاتھ کو پکڑ لے, مروڑتا رہے, غلط مروڑ رہا ہے, اور پھر آپ کہیں کہ چونکہ آپ مان نہیں رہے ہیں لہٰذا ہم مروڑتے رہیں گے. اب کیا پارٹیاں ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے چھوڑنے کی بات, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی اے لٹل فیکچوئل ایز ویل. ہم سب ایک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پہ تمام نظام اپنی تمام ساکھ سے محروم ہو جائے. ٹھیک جی رمیز صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس طرح گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان, کیونکہ یہ باتیں تو ظاہر ہے آپ زبان زد عام ہیں, مائنس ہوتے ہیں یا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پاتے ہیں یا ان کو چیئرمین شپ چھوڑنی پڑتی ہے, تو کون پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کر چلے گا اور آئندہ انتخابات میں کیا فیوچر ہوگا؟ اور خاص طور پر چیئرمین پی ٹی آئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان پر مقدمات ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں دو مختلف باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا گیا اور اس سے پھر جس قسم کی چیزیں چاہتے تھے وہ لوگ وہ کروائی گئیں. اس میں لاہور کے اندر سیکشن 144 لگایا گیا جس کا اطلاق پورے ڈسٹرکٹ لاہور میں ہوتا ہے, لیکن اس کا اطلاق صرف زمان پاک کے ارد گرد ہوا. اس میں ان کی ریلیز کو روکا گیا, اس میں ان کے گھر پہ اس طرح کا حملہ کرایا گیا ایک ریڈ کی صورت میں کہ ان کے گیٹ تک توڑ دیے گئے. تو بہت سارے ایسے کام ہم نے دیکھے ہیں کیئر ٹیکر حکومت پنجاب کے اندر کہ جس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اسی قسم کی کوئی مرضی کی کوئی سیٹ اپ سینٹر میں لے آئیں تو شاید یہ جو باقی ماندہ کام ہے وہ ان سے کروا سکتے ہیں. اور جہاں تک بات ایک بالخصوص واقعہ 9 مئی کی ہے تو اس کی کنڈمنیشن تو بہرحال ہم کرتے ہیں, ہر پروگرام میں کرتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اس دن اگر ریزسٹ کرتے تو کیا صورتحال ہوتی, تو میں تو صرف لاہور اور لاہور کے ڈائنامک سے واقف ہوں کہ جب یہ لبرٹی سے چلا تو لبرٹی سے چلتے ہوئے ان لوگوں نے رستے میں جو ٹف ٹائل کی اینٹیں ہیں ان کو توڑ کے ہاتھ میں پتھر بنایا اور رستے میں جو درخت آئے ان کو توڑ کے چھڑیاں بنائیں. تو ان کے مقابلے پہ آپ نے کیا ایسا ریاکٹ کرنا تھا کہ بلڈ شیڈ ہونا تھا, کیا ایسا ریاکٹ کرنا تھا کہ معاملات خراب ہونے تھے؟ دیکھیے یہ باتیں ایک نیریٹو بنا دیا. میری سنیے گا, بات سنیے گا, آپ رسپونڈ کیجیے گا. نہیں کر سکتے, نہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں, یہ کہنا کہ جی اس کو ریاکٹ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ایک نہیں درجنوں مابس کور کیے ہیں, ان ماب کو پولیس کو کنٹین کرنا آتا ہے. یہ اتنا ماب نہیں تھا جس کو پولیس کنٹین نہیں کر سکتی تھی, اور ابھی بعد میں بتایا گیا کہ جناب یہ پہلے سے ان کو پتا تھا. تو پہلے سے پتا تھا تو کہاں تھی پولیس کی کنٹینجنٹ, کہاں روکا؟ دیکھیں ملٹیپل پوائنٹس پہ ان کو روکا جا سکتا تھا. پولیس کے پاس یہ ساری اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. پولیس کا میرے خیال ایک اچھا سمجھدار ایس پی بھی اس کو روک سکتا تھا. تو یہ بہرحال یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے, لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ واقعہ جو ہوا ٹھیک تھا, وہ واقعہ غلط تھا. اس کے خلاف جو کاروائی ہے ہونی چاہیے, لیکن اس کاروائی کے زمرے میں آپ جیو فینسنگ میں جس کو آئیں اٹھا لیں, نہ یہ دیکھیں گھر ہے, نہ یہ دیکھیں چار دیواری ہے, نہ یہ دیکھیں بچے ہیں, یہ بہرحال دس از کنڈیم. لیکن وہ اس کو پہلے اس پر اسٹیج پر چھوڑ بھی رہے ہیں, جس کے خلاف واضح ثبوت ہیں اس کو پھر آگے ان میں لے کر چل رہے ہیں 9 مئی. دیکھیے اٹھاتے کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ پولیس اسٹیٹ نہیں ہے. اگر آپ کا قانون اویلیبل ہے, اگر قانون اویلیبل ہے تو اس بنیاد پہ کہ آپ وہاں کے قریب ایریا سے گزرے آپ کو اٹھا لیں, آپ ایف آئی آر کریں, ایف آئی آر کرنے کے بعد اریسٹ وارنٹ لے کے آئیں, اٹھا لیں. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ ایک بندے کو اٹھانے جائیں 10 اٹھا لیں اور بعد میں جب 9 کو چھوڑیں تو ہر بندے سے فردن پیسے لیں, جو یہاں پہ ہوا ہے. اور یہ واقعہ کچھ عرصہ رک جائیے, یہ بہت ساری کہانیاں لاہور سے, کراچی سے, باقی جگہوں سے نکلیں گی جو آپ کو پتہ لگے گا. کمنگ بیک ٹو عمران خان اینڈ عمران خان کی پارٹی, دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کی ٹوٹل پولیٹیکل پارٹی کا
वोट बैंक का इन्हिसार इमरान खान की अपनी अपनी पॉपुलैरिटी और अपने रेटरिक के ऊपर है। अगर तो इमरान खान का ताल्लुक पीटीआई से रहता है और वो पीटीआई में रहते हैं और पीटीआई कायम रहती है इमरान खान के पीछे, तो शायद चीजें इमरान खान अगर पॉलिटिकल स्पेस दी जाए तो शायद सूरत हाल कुछ और होगी, जिसके चांसेस जिस तरह इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि वो मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर -1 के फॉर्मूले पे जाएंगे तो फिर इमरान खान पीटीआई नो पीटीआई विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरा एक पॉइंट है कि देखें पुलिस की बिल्कुल गलती है, आई नेवर डिफेंड इट, लेकिन बात यह है कि इसके साथ आप ये देखें कि आपको क्यों जरूरत पड़ी कैंटोनमेंट जाने की। आप अपने लोगों को कहें और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दे दें, लिबर्टी चौक पे धरना दे दें, आप माल रोड पे रैली निकालें, आप पूरा मन कर लें, लोगों को वार्न करते थे कि जी नोबडी विल टेक लॉ इनटू द हैंड, तो आज इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ रही होती। ये इशू थे जिसकी जो सियासी लड़ाई सियासी लड़ते, आपके पास कितने ऑप्शन है गवर्नमेंट साइड पे जाने के, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स द रीजन। You're absolutely right, लेकिन इसके अंदर हम एक और चीज भी इक्वेशन में ऐड करनी है कि ये रेहेट्रिक 2017 से बनाया जा रहा है। ये इल्जामात का सिलसिला एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर 2017 से लग रहे हैं और उससे पहले इतना स्वेयर नहीं था ना रमीज, आप इसको डिफेंड नहीं है, चीजों का बिल्डअप होता है, एक चीजों का बिल्डअप है, आप बिल्डअप कहां से स्टार्ट हुआ, उन्होंने तो फिर ये सब नहीं किया ना जिन्होंने बिल्ड किया, जहां आप इशारा कर रहे हैं। फिर उसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने किस तरह से जहर घोला और उससे पहले वाकया पेश है। मरियम नवाज के रैली में कौन-कौन से नारे लगते रहे वो भी लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ना कि आप हसास तंसीबात पर, मेरा ख्याल है आप हसास तंसीबात पर शर्पसंदों को भेज दें। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं रमीज, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप चंद लोगों को ट्रेन करें और उसको हसास तंसीबात जिस पर आपका दुश्मन खुश हो, इस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। जहां पर एक सियासी जमात की बात है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो झूठे मुकदमात उन पर पहले बनाए गए, जो सियासी मुकदमात बनाए गए, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम इन तंसीबात को जस्टिफाई करना शुरू कर दें कि इस पर अगर ये गलत नहीं हुआ या इस पर कोई प्लानिंग नहीं है तो ये बिल्कुल गलत होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह इम्तियाज गुल साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है एक सियासी जमात है, इंतखाबात में उसको शामिल होना चाहिए और फुल स्ट्रेंथ के साथ होना चाहिए। आपका जिन लोगों के साथ मामलात हैं आप उनको सज़ा दें और वाकई ऐसी सज़ा हो कि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात आइंदा इंतखाबात में दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है? दुआ, आपने बहुत ही अच्छा और अहम सवाल पूछा है। कुछ मैंने तारीख में पढ़ा, कुछ अपने स्कूल दौर में चीज़ें देखी, बाकी लाइफ में देखी। ये हमें समझना पड़ेगा, जो हमारे मुल्क के करता धरता है उनको देखना पड़ेगा कि माजी से हमने सबक सीखना है या नहीं सीखना। मैं बार बार एक जो वाक़या हुआ उसकी मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन 1970 में क्या हुआ, एक जमात ने मेजॉरिटी ली लेकिन आपने उसको इक़्तिदार नहीं दिया, उसका नतीजा क्या निकला। उसके बाद 1977 में आप देखें कि रिग हुए, भुट्टो साहब ने इलेक्शन रिग करवाए, उसके मुकाबले में जिनकी अक्सरियत थी, जिनको सीटें मिलनी चाहिए थी, जब नहीं मिली उसका रिएक्शन क्या आया, मार्शल लगा, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लगनी पड़ी। उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ IGI बनाई, उसको पैसे भी दिए गए। वो बड़ी लंबी बात हो जाती है कि किस तरह मैनिपुलेशन होती है पार्टीज के खिलाफ। फिर आपने पीपल्स पार्टी तोड़ी, पीपल्स पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा, अल-जुल्फ़िकार तंजीम बनी, तैयारा अगवा हुआ, उसमें मर्डर्स हुए, कहाँ तक नहीं लेके गए। लेकिन फिर आपने देखा कि कमबैक हुआ पीपल्स पार्टी का। हालांकि उसमें से आपने बड़े बड़े लेजेंड्स को, जो स्टॉलवर्ड्स थे, उनको तोड़ा। उस वक्त के बड़े नाम थे, जितोई साहब, पीरजादा साहब, हनीफ रामे, मौलाना कौसर न्याजी, सब लोग पार्टी छोड़ गए, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी कायम है। फिर एक वक्त आया कि आपने नून लीग के साथ भी यही सलूक हुआ। 99 में तैयारा अगवा का केस बना, दहशत गर्दी के केस बने, कौन कौन से केसेस नहीं बने और उनकी पार्टी को तोड़ा गया। बीच में से काफ लीग निकली, अभी भी इसी तरह के मामला चल रहे हैं। सियासी पार्टियों के अंदर ये जोड़ तोड़ और नई पार्टियां बनानी, ये जो भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, उन्हें भी तो सोचना पड़ेगा। वो बेशक अपना पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन जो काम होते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है जब आप फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएंगे। जिस तरह आप कह रही थी 9 मई के वाकयात को, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए। जो हुआ गलत हुआ, जो शरपसंद थे, लीडर थे, रहनुमा थे, कारकुन थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपने एक मुंतखब हुकूमत का किस तरह साजिश के तहत आप अदम एतमाद लेके आए, किस तरह सिंध हाउस में मंडी लगी और आपने एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया जिसकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर। तो क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे